الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر افروز حضرات علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عزیز طلبہ، تفصیلی خطاب تو خطابت کے میدان کے شہسوار اس وقت آپ کے اسٹیج پر موجود ہیں، انہی کا ہوگا. میں تو چند منٹ کے لیے آپ کے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ اور آڑ بن کر بیٹھ گیا ہوں. بہرحال بڑوں کا حکم ہے، اس لیے چند باتیں عرض کر دوں. تھوڑی دیر کے بعد ہم اور آپ یہاں سے جدا ہو جائیں گے، لیکن اس تھوڑی دیر کے لیے، اس تھوڑے سے وقت کے لیے دین کی ایک فکر لے کر بیٹھنا، دین کی ایک فکر لے کر بیٹھنا، ایک سوچ لے کر بیٹھنا، ایک تحریک کے قدم کو آگے بڑھانا اور بالخصوص قرآن کریم کی نسبت پر جمع ہونا، یہ کسی عبادت سے کم نہیں ہے. اور اس وقت سب سے بڑی فکر اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک ہندوستان میں آنے والے مستقبل میں ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان اور ان کے اسلام کے حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی، اس کا انتظام کیا کیا جائے، اس کے لیے کون سے قدم بڑھائے جائیں، اس کے لیے کون سی تحریک اور کون سی تنظیم کو مضبوط کیا جائے، اس کی فکر اس وقت سب سے زیادہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان، ان کے عقائد کی حفاظت ہو. کیونکہ دنیا کے اندر انسان تمام چیزوں کی فکر کرتا ہے، اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنی نسلوں کے تعلق سے. انسان اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے لیے خوشی کا ہر سامان حاصل کرنے کی، گھر میں لانے کی فکر میں لگ جاتا ہے. اس کے لیے بہترین کھانے کا انتظام ہو، اس کے لیے بہترین مکان کا انتظام ہو، اس کے لیے گرمیوں میں پنکھے، کولر اور اے سی کا انتظام ہو، سردی میں بہترین لحاف، بہترین رضائی، عمدہ کپڑے، بہترین جرسی جیکٹ کا انتظام ہو. گویا کہ والد اپنی اولاد کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، مشقت جھیلتا ہے، پسینہ اس کے جسم سے ٹپک جاتا ہے تاکہ اس کی اولاد کو دنیا کے اندر وقت گزارتے ہوئے کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہ ہو. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے یہ چاہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے اپنی اولاد کی بعد والی زندگی کو بھی آسان کر جاؤں. اس کے لیے گھر ہو، اس کے لیے زمین جائیداد ہو، اس کے لیے گاڑیاں ہو، اس کے لیے کار ہو، موٹر سائیکل ہو، جو بھی انتظام کیا جا سکتا ہے، اس کی فکر، اس کی کوشش میں وہ انسان لگا رہتا ہے. لیکن یہ ساری چیز فانی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے. ان کی اتنی فکر کی جا رہی ہے. تو سوچئے کہ جس مقصد کے تحت اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے،
کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت کے لیے علم حاصل کیا جائے اور اپنے ایمان اور اسلام اور اپنے عقائد کی حفاظت کی جائے، اس کی فکر ذرہ برابر نہیں ہے۔ اصل فکر تو اس چیز کی ہونی چاہیے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد میرا بھی اور میری اولاد کا بھی قیامت کے دن کیا بنے گا۔ اللہ کے سامنے میں ایمان کی حالت میں جاؤں گا، میری اولاد کس حالت میں جائے گا، اصل مجھے فکر ہونا چاہیے۔ آج تمام فکرات انسان کے اوپر سوار ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اصل فکر جو ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، بھلا دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ اور یہی نہیں کہ آج ہمارے پاس مدارس ہیں، مکاتب ہیں، مساجد ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں، درس گاہیں موجود ہیں، قرآن ایک بہترین مجلد کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، گویا میں کھانا بنایا موجود ہے، بس اٹھا کر نوالا حلق کے نیچے اتارنا ہے۔ قرآن موجود، درس گاہیں موجود، پڑھانے والا موجود، بس اتنا کام کرنا ہے کہ بچے کو مدرسے میں داخل کرا دینا ہے، وہاں جا کر اس کے ایمان کی، اس کے عقائد کی اور اس کے دین کی جو اس کو تعلیم دی جائے گی، اس کی بھی جو ہے اصلاح ہوگی اور آنے والی نسلوں کی بھی وہ ایمان اور اسلام اور دین کی اصلاح اور حفاظت کا ذمہ دار بنے گا اور اس کو نبھائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم دنیاوی علوم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دنیاوی علوم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اپنے بچوں پر لاکھوں روپے دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، اس سے نہیں روکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ حکم بھی دیتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کی اصلاح اس انداز سے کریں کہ وہ دنیا میں اونچے سے اونچے مقام پر پہنچے، دنیا میں اونچے سے اونچے عہدے پر پہنچے، لیکن وہ جس شعبے میں جائیں، دنیا کے جس احاطے کے اندر وہ جائیں، ان کی ہر ادا سے، ان کے زندگی کے ہر شعبے سے اسلام چمکتا ہو، اسلام جھلکتا ہو، ایمانی اعمال اور ایمانی تقاضے اور خدا کے احکام ان کی زندگی سے بالکل صاف طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ دلائیے دنیاوی تعلیم، آپ پڑھائیے اسکول اور کالجوں میں، آپ پڑھائیے انگلش اور سائنس اور میتھ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس قرآن کی بنیادی تعلیم دلائیے، عقائد کی تعلیم دلائیے، ان کا وقت علماء کرام کے قدموں میں، ان کی مجلسوں میں لگوائیے تاکہ ان کے ایمان کی اور ان کے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہو۔ اگر ہم اس سے کٹیں گے تو بڑا خسارہ ہوگا، بڑا نقصان ہوگا۔ جب علماء سے انسان کٹ جاتا ہے، مدارس سے کٹ جاتا ہے، مکاتب سے کٹ جاتا ہے، ایمانی تقاضوں کو بھول جاتا ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ بغداد سے لے کر اسپین تک مسلمانوں کے پاس کتنی دینی اور عصری درسگاہیں تھی، لیکن پھر ایک دور وہ آیا کہ جس کے بعد مسلمانوں کو وہ نقصان ہوا، وہ خسارہ ہوا کہ جس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور وہ اسی وجہ سے آیا کہ ہم اپنی دینی درسگاہوں سے کٹ گئے، اپنے اکابر، اپنے علماء سے کٹ گئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے ایمان کی اس دولت کو پہچانے جو اللہ نے ہمیں بغیر کسی محنت اور مشقت کے عطا کی۔ اس ایمان کے لیے، اس عظیم نعمت اور دولت کے لیے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں معلوم ہے۔ اس کی قدر 1450 سال پہلے کے وہ حضرات بتا سکتے ہیں جنہوں نے اس ایمان کو حاصل کرنے کے بعد اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان سے پوچھئے کہ یہ ایمان کتنی اہم دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے جو ہمیں فری میں مل گئی، چھپر پھاڑ کر مل گئی، اس لیے ہم اس کی قیمت اور اس کی قدر کو نہیں پہچان رہے۔ اور یہ صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ ان کے پیٹ میں آتا ہے وہیں سے بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ جب بچہ ماں کی گود میں آتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے، تو بچے کی پرورش میں اس کا اثر آتا ہے۔ بے شمار واقعات عورتوں کے اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے۔
ایک واقعہ میں آپ کے استاد سے سنا دوں. حضرت امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے کہ ایک وقت تھا، ایک دور تھا کہ جب کوئی حدیث نقل کرنے والا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کوئی حدیث نقل کرتا تھا، حدثنا مالک بن انس، تو لوگوں کی نگاہیں اٹھتی تھی، لوگوں کی نظریں اٹھتی تھی، لوگ متوجہ ہوتے تھے کہ یہ امام مالک کا شاگرد ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس نے ڈائریکٹ امام مالک سے پڑھا ہے. تو لوگوں کی نظریں اٹھتی تھی. وہ امام مالک، ان کے استاد امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ اپنی والدہ کے پیٹ میں حمل کی شکل میں تھے تو اس وقت ان کے والد کو ایک سفر پیش آیا، اور سفر بڑا لمبا تھا. اس وقت ٹرینوں کا، کاروں کا، موٹر سائیکلوں کا، ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، پیدل سفر کیے جاتے تھے، سالوں سال کے سفر ہوتے تھے. تو لکھا ہے علماء نے کہ 20 سال کے بعد وہ اپنے گھر واپس آئے. جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں ایک نوجوان آدمی ہے. تو اپنی بیوی پر غصہ ہو گئے، اپنی بیوی پر بگڑ گئے کہ میری غیر موجودگی میں یہ نوجوان کون ہے جو میرے گھر کے اندر گھسا ہوا ہے. بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، آپ ذرا تھوڑا صبر رکھیے، تشریف رکھیے، آپ سفر کر کے آئے ہیں، آپ غسل کیجئے، آپ کھانا کھائیے، آپ نماز پڑھیے، اس کے بعد میں آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں. تو یہ گھر میں آئے، انہوں نے غسل کیا، کھانا کھایا، اپنی بیوی سے ایک اور سوال کیا کہ جب میں سفر میں گیا تھا تمہیں 20,000 درہم دے کر گیا تھا، ان کا کیا ہوا؟ عزیز ساتھیوں، یہ عرض کر رہا تھا کہ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ جوان ہو گئے، اور ان کے والد جب واپس آئے تو چونکہ وہ تو حمل کی شکل میں انہیں چھوڑ کر گئے تھے، انہوں نے اعتراض کھڑا کیا کہ میری غیر موجودگی میں یہ کون انسان ہے جو میرے گھر میں گھس رہا ہے، اور میں جو تمہیں 20,000 درہم دے کر گیا تھا ان کا تم نے کیا کیا؟ تو بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج ذرا صبر رکھیے، آپ نہائیے دھوئیے، کھانا کھائیے، نماز ادا کیجئے، اس کے بعد میں پوری تفصیل، پوری ڈیٹیل آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ نہائے، کھانا کھایا اور مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لے گئے. جب نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا کہ وہی نوجوان جو میرے گھر میں گھسا ہوا تھا وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہا ہے، اور عرب کے حجاز کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث اور مفسر ان کے سامنے ان کے شاگرد بن کر حدیث کا درس حاصل کر رہے ہیں، سبق پڑھ رہے ہیں. لمبا سبق چلتا رہا. اس کے بعد بھی اپنے گھر آئے اور آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اگر نوجوان ہو تو ایسا ہو، عالم ہو تو ایسا ہو، مفتی اور محدث ہو تو ایسا ہو. بیوی نے پوچھا کہ کون؟ کہ وہی نوجوان جو گھر میں گھسا ہوا تھا، وہ حدیث کا درس مسجد نبوی میں دے رہا ہے، اور حجاز کے بڑے بڑے علماء اس سے سبق پڑھ رہے ہیں. تو بیوی نے پوچھا کہ میرے سرتاج یہ بتائیے کہ اگر ایسا ایک عالم، ایسا ایک محدث، ایسا ایک امام، ایسا ایک فقیہ اور محدث پیدا کرنا ہو، بنانا ہو، اور اس کے لیے دنیا کی تمام دولت اور دنیا کا تمام خزانہ خرچ کیا جائے تو کیا یہ نفع کا سودا ہے یا گھاٹے کا سودا؟ انہوں نے کہا کہ میری شریک حیات اگر دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے ایک ایسا عالم، ایسا امام اور محدث پیدا ہو جائے تو یہ نفع کا سودا ہے، نقصان کا سودا نہیں. تو بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، یہ آپ کا ہی بیٹا ہے، آپ کا ہی خون ہے، جسے آپ جاتے وقت میرے پیٹ میں چھوڑ کر گئے تھے. میں نے اس کی پرورش کی ہے، اور اس کی پرورش پر وہ 20,000 درہم خرچ کیے ہیں، اور
کہ جو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلانے کے لیے اتنا سب کچھ برداشت کرتی تھی کہ گھر میں شوہر نہیں ہے، خرچ کے جو پیسے دیے گئے ہیں وہ بھی اپنی اولاد کو دین کی تعلیم حاصل کرنے پر خرچ کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں بڑے سے بڑے انقلاب آئے، چاہے وہ تعلیم کی لائن سے ہو، علم کی لائن سے ہو، سیاست کی لائن سے ہو، سماجی لائن سے ہو، بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں۔ اگر وہ انقلاب لانے والے مرد تھے تو آپ یقین مانیے ان مردوں کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر امام بنے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر محدث بنے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگر امام بنے تو اس میں واقعی ان کا اپنا کمال تھا، لیکن حقیقت میں کمال اور قربانی ان ماؤں کی تھی جن کے پیٹ میں ان کی گود میں محدث اور یہ امام بنے تھے۔ مولانا فرید کا آج ہمارے لیے بھی یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائیں، اپنی بچیوں کو بھی دین کی تعلیم دلائیں، ایمان اور عقائد کی تعلیم دلائیں، اور اپنے ماؤں کو بھی اس طرف متوجہ کریں کہ اگر کہیں کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو اس کو پر کیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت کی جا سکے۔ اور یہ فکر ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے سردار، بنی اسرائیل کے چودھری جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ اپنی اولاد سے سوال کر رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج ہوتا یہ ہے کہ اگر باپ دنیا سے جا رہا ہو تو اولاد کو جمع کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے بیٹا بتا تجھے کون سا پلاٹ چاہیے، بتا تجھے کون سا مکان چاہیے، بتا تجھے کون سا کھیت چاہیے، بتا تجھے کون سا مکان چاہیے، بتا تجھے کون سی گاڑی چاہیے۔ لیکن نہیں، ایسا کوئی سوال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ وہاں وصیت کی جا رہی ہے، ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ وہ بھی نبی کی اولاد تھی اور آگے نسلوں میں بھی نبی پیدا ہونے والے تھے، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو صرف اور صرف ایک ہے، اور ہم دنیا میں مسلمان بن کر رہے ہیں۔ اور دوسری آیت میں ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت ہرگز نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ کیسے مسلمان؟ کرتا پائجامہ پہننے والے مسلمان، داڑھی ٹوپی والے مسلمان، امامہ باندھنے والے مسلمان نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ مسلمان جس کے چلنے سے، پھرنے سے، بولنے سے، سننے سے، کہنے سے، کھانے سے، پینے سے، اس کے معاملات سے، اس کی اخلاق سے، اس کی عبادات سے، اس کی زندگی کے ہر شعبے سے ایمان اسلام جھلک رہا ہے۔ ایسے مسلمان بن کر اس دنیا سے جائیں تو اپنے بچوں کی ایسی تعلیم کریں، ایسی تعلیم کا انتظام کریں کہ جس سے انہیں معلوم ہو کہ ہمیں دنیا میں کیسی زندگی گزارنی ہے۔ ان سے سوال کیا جائے، ہم بھی تسلی کرنے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا حاجت روا کون ہے، تمہارا مشکل کشا کون ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے، تمہیں روزی دینے والا کون ہے، تمہیں شفا دینے والا کون ہے۔ ہم بھی دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد سے اس بات کو تسلی کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے اولاد کو اس حال میں چھوڑ جائیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے کارنامے قبر تک پہنچتے ہو اور ہمیں وہاں بھی عذاب ہو رہا ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کب بچیں گے؟ جب انہیں قرآن کی تعلیم دی جائے گی، جب انہیں ایمان کی اہمیت سمجھائی جائے گی، جب انہیں عقائد کی تعلیم دی جائے گی، جب انہیں بتایا جائے گا بیٹا دنیا میں کیسے بھی حالات آ جائیں جان قربان کر دینا ایمان کا سودا ہرگز نہیں۔ ہمارے بڑوں نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ آپ تاریخ کے واقعات اٹھائیے کہ انہوں نے کبھی اپنی جان بچانے کے لیے ایمان قربان نہیں کیا ہے، بلکہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ آج ہمارے لیے لازم ہے اور وقت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ایمان پر مضبوط ہو جائیں،
ایمان کے ایک ایک حکم کو ہم پورے طور پر کر گزرے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.